بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدیہ جماعت کی قدر و قیمت۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 29 اکتوبر سن 1926، قسط دوم آخری۔ سن 1926 میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ابتر دینی حالت اور پھر اس کے نتیجے میں احمدیوں پر عائد ذمہ داریوں کے فلسفے کو بیان فرمایا ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: اے احمدی قوم کے لوگو، وہ خدا جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے پھر وہی دن لایا ہے اور ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کی آواز پر لبیک کہنے والے آپ ہیں۔ اس لیے اپنی قدر کو پہچانو اور اپنے اوقات کو ایسے رنگ میں خرچ کرو کہ دین پھیل جائے۔ اگر اب سستی کرو گے تو سمجھ لو ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ بس تم اپنے علوم کو، اپنے اموال کو، اپنی طاقتوں کو دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرو تا ترقی ہو۔ تسلسل کے لیے دیکھیں الفضل انٹرنیشنل، 12 فروری سن 2026۔ تیمور کی طرف دیکھو جس نے سارا ہندوستان فتح کر لیا۔ وہ مسلمان بادشاہ تھا، دین کی خدمت بھی کرتا تھا، مگر کیا وہ اس اجر کو پا سکا جو ایک ادنا سے صحابی نے اپنی حقیر سی خدمت کے ذریعے پایا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، دین کی خاطر عیسائیوں اور دین کے دشمنوں کے ساتھ کس قدر اس نے جنگیں کیں، اور پھر اس حالت کو بھی مد نظر رکھو کہ بادشاہ سب کچھ ہی کر سکتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ اجر میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کے برابر نہ ہو سکا۔ بادشاہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا کچھ نہ کیا۔ اگر یہ ہو سکتا کہ بادشاہت دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اور غلاموں کا سا اجر مل سکتا تو وہ یہ بھی کر گزرتا، مگر وہ جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ صلاح الدین ایوبی، نہ تیمور اور نہ کوئی اور بادشاہ باوجود سب کچھ کرنے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے برابر ہو سکا۔ لیکن اے احمدی قوم کے لوگو، وہ خدا جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے پھر وہی دن لایا ہے اور ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کی آواز پر لبیک کہنے والے آپ ہیں۔ اس لیے اپنی قدر کو پہچانو اور اپنے اوقات کو ایسے رنگ میں خرچ کرو کہ دین پھیل جائے۔ اب اگر سستی کرو گے تو سمجھ لو ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ بس تم اپنے علوم کو، اپنے اموال کو، اپنی طاقتوں کو دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرو تا ترقی ہو۔ میں کس طرح اور کن الفاظ میں بیان کروں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے رستے کھولے گئے ہیں؟ اس نے تمہاری راہبری کے لیے سامان پیدا کر دیے ہیں۔ اس نے تمہاری راہبری کے لیے ایک شخص کو بھیج دیا ہے۔ اس نے تمہیں دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ بس تم غفلت نہ برتو، اس کی نعمتوں کی بے قدری نہ کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بے قدری ان نعمتوں کے چھن جانے کا باعث بنے۔ کوئی شخص دنیا میں نہ پاؤ گے کہ وہ کسی کو چیز دے اور وہ اس کی بے قدری کرے تو وہ ناراض نہ ہو، یا کوئی کسی کو کہے کہ آ تجھے کھانا دیں اور وہ آگے سے کہہ دے نہیں میں نہیں لیتا تو وہ پھر بھی اسے دے، یا کوئی کسی کو کہے آ تجھے عمدہ سا کپڑا دیں اور وہ کہہ دے مجھے تمہارے کپڑے کی ضرورت نہیں اور وہ پھر بھی اسے دینے کی کوشش کرے، یا کوئی کسی سے کہے آ تجھے مکان دیں اور وہ کہہ دے نہیں میں تمہارا مکان نہیں لینا چاہتا تو وہ پھر بھی زبردستی اسے دے۔ پھر یہ بھی کبھی نہ دیکھو گے کہ کسی شخص نے کسی کو کچھ دیا اور اس نے اس کی بے حرمتی اور بے قدری کی ہو تو اسے طیش نہ آئے اور وہ آگے اسے کچھ دینے سے ہاتھ نہ کھینچ لے۔ بس جب انسان کو اپنی دی ہوئی چیز کی بے قدری اور بے حرمتی پر طیش آ سکتا ہے تو اگر کوئی چیز خدا کی طرف سے دی گئی ہو اور اس کی بے قدری اور بے حرمتی کی گئی ہو تو خدا کو طیش کیوں نہ آئے؟ بس سنو اور سمجھو کہ یقیناً خدا کو بھی طیش آ جاتا ہے اور وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کی ناراضگی یہی ہے کہ وہ دی ہوئی چیز چھین لیتا ہے اور آگے دینا بند کر دیتا ہے۔ اس کے طیش کے مقابل میں دنیا کے طیش ہیچ ہیں۔ خدا کے طیش کو جو انسان پر بے قدری اور بے حرمتی سے اسے آتا ہے، اس طیش کے مقابل میں انسان کا طیش کچھ شے نہیں، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں۔
بس اگر تم اس کی نعمتوں کو پانا چاہتے ہو، اگر تم اس کی رحمت کے دروازے اور بھی اپنے اوپر کھلے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کی ان نعمتوں کی قدر کرو جو اس نے تمہیں دی ہیں، اس کی تعلیم پر عمل کرو، اس کے احکام کو مانو، فسادوں، لڑائیوں، جھگڑوں، فتنہ انگیزیوں اور شورشوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب ناشکری کی علامتیں ہیں اور بے قدری اور بے حرمتی کی نشانیاں ہیں۔ دیکھو، خدا جو کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا، میں تمہیں بلند کروں گا، اور اس نے آپ کو بلند کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ میں تیرے نام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچاؤں گا اور تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ اس نے آپ کا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا اور آپ کا نام بلند کر دیا۔ چنانچہ آج آپ کا نام دنیا کے ہر گوشے اور دنیا کی ہر قوم میں پہنچ رہا ہے۔ قومیں اور نسلیں آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں اور دنیا میں کو بکو آپ کا چرچا ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہیں۔ بس جب یہ باتیں اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہیں تو ہم جو ماننے والے ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، تین تین کر کے، چار چار کر کے تمام ممالک کے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور لوگ ان سے نکل کر آپ کے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ بس یقین رکھو کہ خدا جو کہتا ہے ضرور پورا بھی کرتا ہے۔ بڑی قوم جو اسلام کے مقابل پر ہے اور جو شدت سے اسلام کے ساتھ دشمنی رکھتی ہے، وہ عیسائیوں کی قوم ہے، مگر یہی عیسائیوں کی قوم مٹھی بھر احمدیوں سے ڈرتی ہے۔ کیا بات ہے جس سے وہ اس چھوٹی سی جماعت سے تو ڈرتی ہے مگر تمام مسلمانوں سے خوف نہیں کھاتی؟ یہی ہے کہ یہ جماعت خدا کے مسیح کے ماننے والوں کی جماعت ہے، جو اس لیے آیا کہ اسلام کے دشمنوں کو نیچا دکھائے اور اسلام کے ذکر کو بلند کرے۔ پس وہ آیا اور اس نے اسلام کے دشمنوں کو نیچا دکھایا، اسلام کے ذکر کو بلند کیا، اور آج وہ دن ہے کہ عیسائیت کے بت کے پاؤں کانپ رہے ہیں، اس کے ہاتھوں پر راشا گر گیا ہے اور اس کا جسم مفلوج ہو رہا ہے اور وہ خود تھرا رہی ہے۔ یہ خدا کے کام ہیں اور اس کی قدرتیں۔ دشمن بھی ان کو دیکھ رہا ہے۔ پھر کیا افسوس نہیں ہوگا کہ دشمن تو اس ساری کیفیت کو دیکھیں اور جو دیکھنے والے ہیں وہ نہ دیکھیں۔ بس ہمارا کام ان کو دیکھنا ہے اور دین کو بلند کرنا۔ ابھی تازہ واقعہ مسجد لندن کا ہوا ہے۔ بڑے بڑے دشمنوں نے اقرار کیا ہے کہ یہ واقعی اس جماعت کی خدمت اسلام پر ہر وقت کمر بستہ رہنے کی دلیل ہے۔ کئی اخبارات نے اس کا اپنے کالموں میں تذکرہ کیا ہے۔ ولایت کے اخباروں کی یہ حیثیت نہیں ہے جو ہمارے ملک کے اخبارات کی ہے۔ بعض ان میں سے 25-25 لاکھ چھپتے ہیں۔ بعض کی آمدنیاں حیدرآباد کی ریاست کی آمدنی سے بھی تگنی تگنی اور چوگنی چوگنی ہیں۔ ایک اخبار کی 7-8 بلکہ 10 لاکھ کی آمدنی ہے۔ ایک موقع پر ایک لڑکے نے ایک اخبار کی ایک دن کی ساری اشاعت خرید لی اور ایک ہی دن میں اس کی فروخت سے 1 لاکھ روپیہ کما لیا۔ اس کو کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں اسٹرائک ہو جائے گی اور اس دن اس شہر میں کوئی اخبار نہیں چھپے گا۔ اس نے ایک دن پہلے ایک دوسرے شہر میں چھپنے والے اخبار کے مالک کو تار دے دیا کہ فلاں تاریخ کو جو اخبار چھپے گا میں اس کی ساری کاپیاں خریدوں گا۔ چنانچہ اس نے اس ایک دن کے اخبار کی فروخت سے ایک دن میں 1 لاکھ روپیہ کمایا۔ تو اس سے ان اخبارات کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ان اخبارات میں اس مسجد کا ذکر آیا ہے اور ان کے ایڈیٹروں اور نامہ نگاروں نے اور ان کے نمائندوں نے بڑے عمدہ الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر کئی اخبارات میں اس مسجد کے فوٹو بھی چھپے۔ اس طرح ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں آدمیوں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جا پہنچا۔ اسی قسم کے بڑے طبقے کے ایک نہیں کئی اخبارات میں شائع ہوا ہے کہ 15 سال سے مسلمان کوشش کر رہے تھے، مسلمان حکومتیں ان کی تائید میں تھیں، دولت مند لوگ اس کے لیے تیار تھے، مگر باوجود ان سب باتوں کے وہ کچھ نہ کر سکے اور کوئی مسجد وہاں کھڑی نہ کر سکے۔ لیکن احمدی قوم نے جب اس کام کا بیڑا اٹھایا تو کام کر لیا اور ایک مسجد وہاں کھڑی کر دی۔ سلطان عبدالحمید ترکی کے سابق بادشاہ، ہندوستان کے رؤسا اور دوسری مسلمان سلطنتیں اور مسلمان امراء سب ہی اس کی تائید میں تھے کہ ضرور لندن میں ایک مسجد بنانی چاہیے، مگر وہ باوجود ہر قسم کے سامان ہونے کے نہ بنا سکے۔ لیکن احمدیوں نے جب اس مسجد کا ارادہ کیا تو اسے کوئی دیر نہ لگی۔
کلکتے کے انگلش مین نے بھی یہی لکھا ہے کہ مسلمانوں کی 20-25 سال کی کوشش تھی، حکومتیں بھی اس خیال میں تھیں، لیکن احمدیوں کو اس میں کامیابی ہوئی اور انہوں نے جب ارادہ کیا کہ ایک مسجد لندن میں بنانی چاہیے تو فوراً بنا لی۔ غیر تو اسے کامیابی بتائیں، لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنوں میں سے بعض نے، جن کی خوشیوں کی اس کامیابی کی وجہ سے کوئی حد نہیں ہونی چاہیے تھی، فتنہ گروں کی وجہ سے طرح طرح کی بدگمانیاں کرنی شروع کر دیں اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنا روپیہ برلن کی مسجد کا تھا، اتنا یہ تھا، اتنا وہ تھا، اتنا روپیہ کہاں گیا؟ حالانکہ متواتر یہ بتایا گیا کہ 75,000 یا 80,000 روپیہ مکان اور فرنیچر وغیرہ پر خرچ ہوا تھا۔ لندن کو اپنے شہروں پر قیاس نہ کر لو، وہ بہت بڑا شہر ہے اور وہاں جائیداد کی قیمتیں بھی بہت بڑی ہیں۔ یہاں لاہور میں ہم ایک مسجد بنانے لگے تھے، اس کے لیے جو زمین خریدی گئی تھی وہ غالباً 20,000 روپے کی آئی تھی، اور لاہور کی لندن سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ 40 لاہور اگر اکٹھے ہوں تو ایک لندن بنتا ہے۔ وہاں تو اول زمین ہی لینا مشکل ہے۔ یہ تو ایک موقع نکل آیا کہ وہاں بعض وجوہ سے جائیداد کی قیمت گر گئی اور ایک سستا مکان مل گیا۔ لندن کی مسجد کے لیے 1,00,000 روپیہ جمع ہوا تھا، 70,000 روپیہ برلن کی مسجد کے لیے جمع ہوا تھا۔ اس میں سے 70-80,000 روپیہ مکان اور فرنیچر وغیرہ کے خریدنے پر صرف ہوا اور 60,000 روپے سے تجارتی کام چلایا گیا، جس کی غرض یہ ہے کہ اس کی آمد سے وہاں کمیشن چلایا جائے۔ اب کوئی 60,000 روپیہ اس کی تعمیر پر لگا ہے۔ یہ روپیہ 1,90,000 بنتا ہے اور 30,000 روپے کی یہاں جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں، جو اس لیے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو ان کو نفع پر بیچ لیا جائے، جس سے یہ روپیہ بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ لوگوں کے گھر سے تو جاتا ہے لیکن یہاں زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ ہمیں 1,70,000 دیا گیا تھا، اب 2.25 رکھا ہوا ہے۔ اگر یہاں کی جائیدادوں کی قیمت خرید نہ لگائی جائے بلکہ رائج الوقت قیمت لگائی جائے تو بجائے 30,000 کے 70,000 بن جاتی ہے، اور یوں پھر یہ روپیہ 2.25 کی بجائے 2.5 سے بھی اوپر جا پہنچتا ہے۔ اور اگر وہ روپیہ بھی اس میں شمار کیا جائے جو ہم نے بطور نفع حاصل کیا اور وہ اخراجات بھی اس میں شامل کر دیے جائیں جو اس میں شامل ہونے والے ہیں، تو یہ رقم 3.25 لاکھ جا پہنچتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ باوجود اس طرح پیسے کے محفوظ ہونے کے پھر یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے کہ روپیہ کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے سامان کر دیے کہ برلن میں مسجد نہ بن سکی۔ برلن کی مسجد کے لیے جو نقشہ تجویز کیا گیا تھا اس کے متعلق اندازہ تھا کہ موجودہ روپے سے وہ بن جائے گی، لیکن جب نقشہ وہاں کی میونسپلٹی میں منظوری کے لیے دیا گیا تو اس نے اس مقام کے لحاظ سے جس پر ہم مسجد بنانا چاہتے تھے ہمارے پیش کردہ نقشے کو منظور نہ کیا اور اپنے پاس سے ایک نقشہ بنا کر کہا کہ اس کے مطابق مسجد بنائی جا سکتی ہے، اس کے سوا کسی اور نقشے کے مطابق مسجد بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی، اور جو نقشہ اس نے تجویز کیا اس کے مطابق مسجد 15 لاکھ میں بھی نہ بن سکتی تھی، چونکہ جماعت اتنے خرچ کی متحمل نہ ہو سکتی تھی، اور نہ ہی یہ مناسب معلوم ہوتا تھا کہ اتنا روپیہ اس ملک میں مسجد بنانے کے لیے صرف کر دیا جائے۔ اس لیے اس مسجد کے بنانے کا خیال چھوڑ دیا گیا اور وہاں وہ مسجد نہ بن سکی۔ بس یہ فتنہ گروں کی فتنہ گریاں ہیں جو جماعت کے لوگوں کو سست کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ان سے بچو۔ دشمن کو تو ایسا کرنا چاہیے، شیطان اپنے وعدے کو کس طرح چھوڑ دے۔ لیکن یہ بات کیا عجیب نہیں کہ شیطان تو اپنا وعدہ پورا کرے اور تم اپنے وعدے پورے نہ کرو۔ شیطان کا وعدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو ورغلائے گا، دھوکہ دے گا اور فتنہ پھیلائے گا، اور انسان کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اس کے پھندے میں نہ پھنسے گا۔ بس تم کو بھی چاہیے کہ اپنے وعدے پورے کرو اور اس کے پھندے میں ہرگز نہ پھنسو۔ دوسروں کو وعدہ بھول گیا ہے لیکن ہم گمراہ نہیں ہوئے۔ تم ہر ایسے فتنہ گر کو جو فتنہ گری کے لیے تمہارے پاس آتا ہے یہ کہہ دو، روپیہ ہمارا، دینے والے ہم، خرچ کرنے والے ہم۔ تم کون ہو جو اس کے متعلق رائے زنی کرتے ہو اور فتنہ گری کر کے چاہتے ہو کہ ہم کو دین کی خدمت سے سست کرو؟ پھر جماعت کے مال سے بھی آپ لوگوں کو واقفیت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ کہاں سے آتا ہے، کتنا آتا ہے اور کیوں کر خرچ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نہ جاننا ہی بعض اوقات اعتراضات کے موقع پیدا کر دیتا ہے۔ اسی معاملے کو دیکھ لو
کہ اگر اس قسم کی تفصیلات کا علم ہوتا تو کبھی یہ سوال نہ اٹھایا جاتا کہ مسجد برلن کا روپیہ کہاں گیا۔ اس سارے روپے کی تفصیل جو ہم کو دیا گیا تھا، آپ لوگوں کے سامنے 9 کنال زمین، 6 منزلہ مکان اور دوسری جائیداد اس کی موجود ہے۔ پھر اس روپے میں بڑھوتی بھی ہوئی، جو اس طرح ہے کہ یہاں زمین خرید کر کے روپیہ بڑھایا گیا، ادھر پاؤنڈ کی قیمت گری ہوئی تھی۔ غرض خدا نے ایسے سامان پیدا کر دیے کہ ہمیں اس روپے سے خاصا منافع حاصل ہوا۔ لوگوں کے مال سود سے بڑھتے ہیں، خدا نے اس سے ہمیں بچایا اور بجائے اس کے ہمیں خاطر خواہ نفع دے دیا۔ 1,30,000 عمارت زمین اور دیگر مصارف پر خرچ آیا، 75,000 تجارت پر ہے، 30,000 کی جائیداد قادیان میں خریدی ہوئی ہے، اور اگر اس جائیداد کی رائج الوقت قیمت لگائی جائے تو 60,000 سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اس طرح 2,70,80,000 کے قریب یہ روپیہ بنتا ہے۔ بس اس میں نہ کوئی نقصان کی صورت ہے نہ بدنیتی کا شائبہ۔ یہ محض فتنہ گروں کی فتنہ گریاں ہیں کہ جماعت میں پھوٹ ڈلوائیں اور اسے آئندہ دینی خدمت کرنے میں سست کر دیں۔ ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام کرنے والے مخلص ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے، لیکن کون انسان ہے جو یہ کہے کہ میں کبھی غلطی نہیں کروں گا؟ اگر کوئی ایسا ہے تو میں ان کارکنوں کو جو مخلص ہیں بدل سکتا ہوں۔ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کے پاس لوگ ایک مجرم عورت کو لائے اور کہا کہ یہ اس لائق ہے کہ سنسار کی جائے۔ آپ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن پہلا پتھر اس پر وہ مارے جو یہ کہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ مگر ایسا کون تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو عورت کو گناہ کے الزام میں پکڑ کر لائے تھے ایک ایک کر کے چلے گئے اور عورت اکیلی کھڑی رہ گئی۔ آخر یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا، اے عورت، چلی جا، تجھے پتھر مارنے والا کوئی نہیں۔ یوحنا باب 8 آیت 3-11، مطبوعہ لاہور سن 2011۔ اسی طرح میں بھی آج یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی اور آئندہ کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گا، تو وہ سامنے آئے، میں فوراً اس کے سپرد کام کر دوں گا۔ بس میں پھر کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سامنے لاؤ جو کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ میں محض اللہ کے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلوؤں کو بدل دوں گا۔ اگر بہتر آدمی مل جائیں تو میں 1 سیکنڈ بھی دیر نہ کروں گا اور پہلوؤں کو بدل کر ان کو کام پر لگا لوں گا۔ مگر ایسا کرتے ہوئے میں یسوع مسیح علیہ السلام کے اس قول کی طرف کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، یہ کہوں گا کہ سامنے وہ آئے جو یہ کہے کہ میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی اور کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں لوگ کھجور لگا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے ان سے کہا کہ نر اور مادہ کو کیا ملاتے ہو؟ اس پر لوگوں نے سمجھا آپ کا شاید یہ منشا ہے کہ یہ پیوند نہ لگایا جائے، چنانچہ اس کے مطابق انہوں نے پیوند لگانا چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے سال ان کھجوروں نے پھل نہ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ نے فرمایا میں نے کب کہا تھا کہ پیوند نہ لگاؤ؟ میں نے تو صرف دریافت کیا تھا۔ اگر تم کو میرے دریافت کرنے سے یہ خیال گزرا تھا کہ میں ایسا کرنے سے منع کر رہا ہوں تو تم کو چاہیے تھا کہ مجھ سے کہہ دیتے کہ اس کے بغیر یہ پھل نہیں لائیں گی۔ میں کوئی ذمہ دار ہوں کہ مجھے ان باتوں کا علم ہوتا؟ یہ تو تمہارا کام تھا کہ مجھ سے کہہ دیتے۔ مسلم کتاب الفضائل۔ تو دنیاوی معاملات کے سمجھنے میں ایک نبی بھی غلطی کر سکتا ہے، اور پھر وہ کون ہے جو نہ کرے؟ ہم نبی سے بڑھ کر نہیں ہیں، سو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر غلطیوں کے موقع پر یہ ہونا چاہیے کہ ان سے آگاہ کیا جائے، نہ یہ کہ بدگمانی شروع کر دی جائے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خدا کے فضل سے ہمارے سلسلے کے کارکن مخلص، نیک نیت، دیانتدار اور محنتی ہیں، اور اپنی عقل، سمجھ اور طاقت کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ غلطی نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر ہو جائے تو اس کے متعلق کسی قسم کی بدظنی کرنا درست نہیں۔ غلطی کو غلطی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو غلطیوں سے پاک ہو۔ مفسدوں نے تو یہ کوشش بھی کی تھی کہ مسجد لندن ہی نہ بنے، لیکن خدا نے ان کا منہ کالا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کیا کہ مسجد بنانے کی توفیق دی، بلکہ ایسے سامان بھی پیدا کر دیے کہ تکمیل کے بعد اس کا شاندار افتتاح بھی ہو گیا، جو ایسا شاندار تھا کہ ہر ایک نے اس بات کو تسلیم کیا
کہ اس کی مثال پہلے موجود نہیں تھی۔ تقریباً 200 سے زیادہ ولایتی اخبارات میں زبردست الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر آیا۔ یہ اخبار انگلستان کے ہیں۔ ان کے علاوہ اور اخبارات ہیں جو دوسرے ملکوں سے نکلتے ہیں اور جن میں اس کا ذکر ہو رہا ہے اور جن کے کٹنگز آ رہے ہیں۔ اس طرح اس وقت تک تقریباً 20-25 کروڑ انسان یہ بات سن چکے ہیں کہ لندن میں ایک مسجد بنی ہے جس کا افتتاح ہوا اور جسے احمدی جماعت نے بنایا، جس کے امام مرزا غلام احمد صاحب ہیں، جنہیں خدا نے مسیح موعود اور نبی بنا کے بھیجا اور جن کا کام اشاعت اسلام ہے۔ دنیا کے ہر 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی کو یہ بات پہنچ چکی ہے، اور خود انگلستان کے اخبار نویسوں اور دیگر سربردہ آور لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اگر ہم 2 کروڑ روپیہ بھی خرچ کرتے تو اتنی اشاعت نہ ہوتی جتنی اب ہو گئی ہے، بلکہ بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 2 کروڑ روپیہ نہیں، 2 کروڑ پاؤنڈ بھی یہ کام نہ کرتا جو اس روپے نے کر دیا جو مسجد پر خرچ ہوا۔ پھر اس مسجد کے افتتاح میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے، 3 لارڈ، 3 ممبر پارلیمنٹ اور مختلف ممالک کے سفراء، وزراء، نواب اور دیگر معزز اور سربردہ آور لوگوں نے ایک کافی تعداد میں شمولیت اختیار کی، اور نہ صرف یہ کہ شمولیت اختیار کی بلکہ ان اعلیٰ طبقے کے لوگوں نے پرلے درجے کی دلچسپی بھی لی اور خوشی محسوس کی۔ بعض نے تو کام کرنے میں بھی فخر سمجھا اور بڑے شوق سے انہوں نے ہر کام میں حصہ لیا۔ پھر ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے، حتیٰ کہ مہاراجہ بردوان بھی شامل ہوئے، جنہوں نے اس موقع پر تقریر کرنے کی اجازت مانگی اور خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ گو میں ہندو ہوں مگر میں اس میں شامل ہونا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ پھر 11 حکومتوں کے قائم مقام بھی اس موقع پر آئے، جرمنی، اٹلی، چین وغیرہ ملکوں کے وزیر بھی تھے۔ بس یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ کہاں گیا وہ روپیہ جو مسجد کے لیے جمع ہوا تھا، وہ سن لیں وہ روپیہ کہاں گیا۔ میں ایسے لوگوں سے پھر کہتا ہوں کہ یہ روپیہ ضائع نہیں گیا بلکہ محفوظ ہے اور نفع کے رنگ میں اصل سے بھی بڑھ گیا ہے۔ مکان اور زمین پر 70,000 کے قریب خرچ ہوا ہے، 60,000 مسجد کی تعمیر اور سامان وغیرہ پر صرف ہوا، 70,000 وہاں تجارت پر لگا ہوا ہے جو اس لیے وہاں لگایا گیا ہے کہ اس کے نفع سے وہاں کے مشن کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ 60-70,000 کی زمین قادیان میں موجود ہے۔ بس جس محنت، محبت اور دانائی کے ساتھ یہ روپیہ خرچ کیا گیا ہے، اگر اس سے کام نہ لیا جاتا تو اس سارے روپے سے جو ہمیں دیا گیا اتنا کام بھی نہ ہوتا جتنا کہ اب ہوا ہے۔ مگر اب یہ حالت ہے کہ یہ کام بھی ہو گیا ہے اور ہمارے پاس کافی جائیداد بھی موجود ہے۔ تجارت پر جو روپیہ لگا ہوا ہے وہ الگ ہے، قادیان کی زمین الگ ہے۔ بس یہ کام نہایت ہی اخلاص اور دیانتداری کے ساتھ کیا گیا ہے، ورنہ نہ تو مسجد بن سکتی تھی اور نہ ہی اس قدر جائیداد ہاتھ میں رہ سکتی تھی۔ اس نمونے کی عمارت کا اندازہ 1.5 لاکھ سے کم نہ تھا، اور جب بھی مجھے ہمارے لندن کے دوست اس سے اطلاع دیتے میں انہیں لکھتا کہ اور اندازہ کراؤ اور اندازہ کراؤ، شاید کسی جگہ سے اس اندازے سے کم رقم کا اندازہ لگایا جا سکے۔ تو ہمارے لندن کے دوستوں نے دن رات محنت سے کام کیا اور کوئی ایسی کمپنی نہ تھی جو عمارات کا کام کرتی اور ایسے اندازے لگاتی ہو جسے ہمارے دوستوں نے چھوڑا۔ آخر ان کی کوششوں اور محنتوں سے ایک کمپنی نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ وہ اتنے روپے میں کہ جتنا اب اس پر خرچ آیا ہے یہ عمارت بنوا دے گی۔ بس اگر معمولی طور پر اس کام کو کیا جاتا تو 1.5 لاکھ روپیہ تو اسی پر لگ جاتا۔ اسی طرح مکان اور زمین کی خرید کا حال ہے۔ یہ سب کارکنوں کے اخلاص اور محنت اور محبت کا نتیجہ ہے۔ اتنے روپے میں مسجد تیار ہو گئی۔ ہر وقت اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آدم کے ساتھ شیطان کا ہونا ضروری ہے۔ خدا کا مسیح آدم تھا تو یہ ضروری تھا کہ اس کے ساتھ کوئی شیطان بھی ہو، مگر افسوس کہ تم بھول جاتے ہو کہ اس آدم کے ساتھ کوئی شیطان بھی ہے۔ بس اس بات کو مد نظر رکھو اور ہر وقت اس شیطان سے بچو جو اس آدم کے ساتھ ہے، جو لوگوں کو ورغلاتا پھرتا ہے، جو ان کے دلوں میں وساوس ڈال رہا ہے۔ بس اگر آدم تمہارے سامنے ہے تو شیطان بھی تمہارے سامنے ہونا چاہیے، اور یہ شیطان اگر اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے تو تمہیں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ وہ تمہیں ورغلائے تو تم اس کے پھندے میں نہ پھنسو اور کہو چل ہٹ دور، ہم اپنا وعدہ ایفا کریں گے۔
دیکھو یہ وقت بڑا نازک ہے، دنیا تاریکی کے گڑھے میں گر رہی ہے، تمہیں خدا نے روشنی کے کنارے پر کھڑا کیا ہے، تم بچو کہ کہیں اندھیرے میں نہ جا پڑو، فتنہ فسادوں سے بچو، بیہودہ گوئیوں سے کنارہ کرو، اور اپنی اس عظمت کو قائم رکھو جو معمور کی شناخت سے تمہیں ملی ہے۔ خدا ہم سب کو ان مضر باتوں سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہمارے کندھوں پر جو بوجھ ہے وہ اٹھا سکیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور فتنہ و فسادوں سے بچیں۔ ہم خدمت دین میں پہلے سے بھی زیادہ کمر بستہ ہوں تا خدا کا نام بلند ہو اور دنیا تاریکی اور ضلالت سے دور ہو۔ خدا ہمیں فتنہ گروں کی فتنہ گریوں سے بھی بچائے۔ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں نیکی کو سمجھ کر کرنے کی توفیق دے، اور جب ہم نیکی کریں تو کسی ناسمجھی سے ضائع نہ ہو جائے۔ خدا ہم سب کا مددگار ہو، آمین۔ الفضل، 9 نومبر سن 1926۔